وفاق میں تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں ہم کے پی کی طرح پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے، سب سے درخواست ہے ہمارا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے مخصوص نشستیں بچانے کے لیے MWM میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پارٹی لیڈرشپ کی میٹنگ میں لائے عمل طے ہو گیا، جلد اعلان کریں گے۔ الیکشن 2024 کسی جماعت کو سادہ اکثریت نہ مل سکی۔ قومی اسمبلی کی 265 میں سے 255 نشستوں کے سرکاری نتائج آ گئے۔ انڈیپینڈنٹ امیدوار سب سے زیادہ 100 نشستیں لے کر آگے۔ نون لیگ کا 73 سیٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر۔ پیپلز پارٹی 54 نشستوں کے ساتھ تیسری بڑی طاقت۔ MQM نے بھی 17 سیٹیں جیت لیں۔ JUI 3 اور IPP صرف 2 نشستیں جیت سکی۔ الیکشن کمیشن نے NA 88 خوشاب 2 کا نتیجہ روک دیا۔ 26 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ 15 فروری کو ہوگی۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ PS 18 کا نتیجہ بھی روک دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پولنگ میٹیریل چھینے جانے پر PS 18 کے 2 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ PK 90 کا نتیجہ بھی روک دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے NA 64 سے کیسرا الہی اور PP 32 میں پرویز الہی کی آروز کے فیصلے کے خلاف درخواستیں منظور کر لی۔ مخالف امیدوار کو بھی نوٹس جاری۔ NA 130 پر نواز شریف، NA 119 پر مریم نواز، NA 117 پر عبدالعلیم خان کی کامیابی۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کیا۔ NA 127 سے عطا تارڑ کی کامیابی کو بھی چیلنج کر دیا گیا۔ NA 71 سیال کوٹ سے ریحانہ ڈار نے لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی۔ NA 148 ملتان سے یوسف رضا گیلانی کی جیت بھی چیلنج۔ شعیب شاہین کا NA 47 کے نتیجے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع، رجسٹرار نے درخواست پر اعتراض عائد کر دیا۔ شعیب شاہین کہتے ہیں فارم 47 میں رزلٹ کو تبدیل کیا گیا، ہماری غیر موجودگی میں نتیجہ مرتب کیا گیا، یہ اقدام الیکشن ایکٹ کے خلاف ہے۔ جس جماعت کے پاس اکثریت ہو حکومت بنانا اس کا حق بنتا ہے، ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی، بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا۔ AIY نیوز سے گفتگو میں کہا الیکشن کے مکمل نتائج کا انتظار ہے، ابھی کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نون لیگ یا PTI سے بات کرنے کا نتائج آنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ میں وزیر اعظم کے لیے PP کا نامزد امیدوار ہوں، فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں CEC کا اجلاس بلانا ہوگا، نون لیگ قیادت سے ملاقات ہوگی یا نہیں یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں، ماضی میں PTI کے ساتھ کوئی بھی ڈائیلاگ کامیاب نہیں رہا، الیکشن رزلٹ ARY پہ ہی دیکھ رہا تھا، رات تک لاہور میں جیت رہا تھا، موبائل سروس بند ہونے سے پہلے میرے 61,000 ووٹ تھے، اس کے بعد نتیجہ بدل گیا۔ کم نشستوں کے باوجود مسلم لیگ نون کی حکومت سازی کے لیے دوڑ دھوپ، شہباز شریف کی نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات، پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہونے والی گفتگو پر اعتماد میں لیا، فضل الرحمان اور MQM سے رابطوں کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا، نواز شریف کی آزاد ارکان سے بھی رابطے تیز کرنے کی ہدایت، سیاسی جماعتوں سے رابطوں کے لیے نون لیگ نے کمیٹی بنا دی، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق حصہ ہوں گے، ذرائع کے مطابق نون لیگ کی پنجاب میں شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ دینے پر مشاورت، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں 24 گھنٹے کے دوران ایک اور رابطہ، ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف اور آصف زرداری حکومت سازی کے لیے فارمولہ طے کریں گے، شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان رات گئے ملاقات سود مند ثابت ہوئی، نواز شریف اور آصف زرداری آج ملاقات کا امکان ہے۔ آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو میرا پیارا پاکستان اس بحران سے بچ جاتا۔ صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں ہر امیدوار کا نتیجہ
پول ہونے کے 5 منٹ کے اندر دستیاب ہوتا اور پرنٹ بھی ہو جاتا، ہماری یہ جدوجہد جس کے لیے ایوان صدر میں 50 سے زائد میٹنگ ہوئی ناکام کی گئی۔ ہماری اس عظیم جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہے اور اب یہ تحریک عوام اپنا حق لے کر ہی ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف کراچی میں دھرنا، عوام کے مینڈیٹ پر قبضہ ہوا، عوام اپنا حق لے کر ہی یہ تحریک ختم کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا ظلم کے خلاف نہ اٹھے تو بھتہ خوری اور دہشت گردی ہوگی۔ 2 پٹے کی چپل میں آنے والے ارب پتی بن گئے، عوام نے الیکشن کراچی کے غداروں کو شکست دے دی۔ الیکشن کمیشن آفس کے باہر امیدواروں اور سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود۔ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ عوام نے آئین پر مشترکہ اعتماد ظاہر کیا۔ سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ قوم کو انتشار، پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی الیکشن کے کامیاب انعقاد پر قوم، نگراں حکومت، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ کہاں پولرائزیشن اور انتشار 25 کروڑ آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں۔ سیاسی قیادت اور کارکنان کو ذاتی مفادات سے بالا ہو کر حکومت، عوامی خدمت کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے الیکشن سے متعلق بیانات پر دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عام انتخابات سے متعلق بعض ممالک اور تنظیموں کے بیانات کو دیکھا ہے، بعض بیانات کے منفی لہجے پر حیران ہے جو انتخابی عمل کی پیچیدگی کو مد نظر نہیں رکھتے، نہ ہی یہ بیانات لاکھوں پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے آزادانہ استعمال کو تسلیم کرتے ہیں۔ پولنگ اسٹیشنز پر شفافیت قائم رہی، آر او آفس میں شفافیت پر سمجھوتا ہوا، آر او آفس میں مبصرین کو جانے نہیں دیا گیا، 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے، 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا۔ فیفن نے ابتدائی مشاہدہ رپورٹ جاری کر دی، لکھا ملک بھر میں ٹرن آؤٹ 48% رہا، ایک اندازے کے مطابق 6 کروڑ ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ NH-40 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف شمالی وزیرستان میں احتجاج، محسن داوڑ اور ساتھیوں نے آرمی کیمپ گیٹ کے سامنے احتجاج کیا، چند ساتھی اسلحے سمیت شریک تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق روکے جانے پر محسن داوڑ کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی، 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے جوابی کارروائی کی۔ یہ میرا تیسرا چلا ہے، سیل نمبر 15، مجھے کچھ نہیں پتا، خدا گواہ ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک پہ گاڑی روکے شیخ صاحب آپ نے 5000 سے ووٹ لیے، 5000 ووٹ ملے اور میں ہارا ہوں، میں نے الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لیا، لیکن مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو ضمانت ملنے پر اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور 13 مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درازندہ میں پولیس موبائل پر دہشت گردوں کا حملہ، ایڈیشنل ایس ایچ او دین محمد شیرانی شہید، مقابلے کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ میں مظالم جاری، 24 گھنٹے میں 107 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری میں 17 فلسطینی شہید ہوئے۔ النصیر اسپتال پر بھی فائرنگ، العمل اسپتال کے عملے کے 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ رفح کے سیف زون میں بھی بمباری، اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی ڈٹائی، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے جنگ